قرآن حکیم کی پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، مصحف کی بھی پہلی، اور ترتیب نزولی میں بھی سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے نام بہت سے ہیں اور بڑے بڑے اہم نام جو ہے میں کل گنوا چکا ہوں۔ فضیلت پر ایک تو ہم نے پوری حدیث پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اس کی نظیر اور اس کی مثل کبھی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ خود قرآن، بے مثل بے نظیر تھی۔ اور بھی دوسری کچھ روایات تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ پھر چوتھی بحث یہ تھی کہ یہ نماز کا جزو لازم ہے، اس سے کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے گا، چاہے وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، جب تنہا نماز پڑھے گا تو ظاہر بات ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھے گا نازل۔ تو اس حدیث پر اس درجے میں تو عمل متفق علیہ سب کے نزدیک۔ البتہ یہ ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے جب جماعت کی شکل میں پڑھا جا رہا ہو نماز کو، تو آیا امام کی قرات جو ہے کفایت کر جائے گی مقتدی کے لیے یا مقتدیوں کو بھی پڑھنا ہے؟ میرے نزدیک کیونکہ بعد کے سوال جواب کے سیشن میں جس پر رد و قضا ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ مزید واضح کر دوں، اس کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں۔ اور ہمارے جو یہ ائمہ ہیں غور و فکر کیا ہے، استنباط کیا ہے، قرآن سے کیا ہے، احادیث نبویہ سے کیا ہے۔ پھر احادیث میں ترجیح دینی ہوتی ہے، کون سی حدیث زیادہ قوی ہے، کون سی راجح ہے، کون سی مرجوح ہے، کون سی ضعیف ہے اور کون سی قوی تر ہے وغیرہ۔ بہرحال یہ جو تین مسلک ہیں جن میں معتدل مسلک وہ ہے جس پر خود میرا عمل ہے، وہ امام مالک رحمہ اللہ کا ہے کہ جب امام جہری رکعت پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھتا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ خاموش گویا کہ قرآن مجید کے حکم پر عمل کرے۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب سری رکعت میں وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ پڑھیں۔ یہ درمیانی بات ہے۔ ایک انتہائی مسلک جو ہے وہ احناف کا ہے کہ کسی بھی حالت میں مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اور دوسرا انتہائی مسلک شوافع کا ہے، ہر حال میں چاہے سری ہو اور چاہے جہری ہو ان میں ہر حال میں مقتدی کو بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانچویں بحث تھی کہ یہ نماز کا صرف جزو لازم ہی نہیں، اصل نہیں، اور اس کے لیے یہ حدیث مبارک حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس سورہ فاتحہ ہی کو الصلاۃ قرار دیا۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی، میں نے اس نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، تو اس کا آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا، جو درخواست اس نے کی ہے وہ میں نے منظور کی۔ اس کی مزید شرح بھی ہے، اس کی آپ کو ایک کاپی آج ہدیۃً مل جائے گی اور یہ ایک تحفہ ہوگا ہماری طرف سے، اس کو سامنے رکھیے، اس حدیث کو یاد کیجیے۔ پھر اس کی جو تاثیر سورہ فاتحہ کی کہ واقعتاً اگر قلب کی گہرائی سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں اور قلب کے ساتھ ہی نوٹ کی شعور کی گئی، انسان میں یہ دو فیکلٹیز ہیں جو ٹاپ پر، ہیڈ اینڈ ہارٹ، قلب اور عقل، دل اور دماغ، ان دونوں کی ہم آہنگی کے ساتھ اور دونوں کی گہرائیوں سے جب یہ اس سورہ مبارکہ کے الفاظ کسی نمازی کے زبان سے ادا ہو تو تاثیر کا یہ عالم ہے کہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آتے، کرتے ہیں خطاب آتے، اٹھتے ہیں حجاب آتے، اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کے ساتھ گویا کہ جواب دیتے۔ اذا قال العبد، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرحمن الرحیم، یقول اللہ تعالیٰ اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی، میرے بندے نے میری تمجید کی، میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے مابین۔ میں نے کل لفظ استعمال کیا تھا، یہاں مصافحہ ہو رہا، یہاں معاہدہ ہو رہا، یہاں مبایعت ہے، بیعت ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ۔ ایاک نعبد و ایاک، یہ میثاق ہے، یہ عہد ہے، قول و قرار، معاہدہ۔ تو ھذا ما بینی و بین عبدی، لیکن چونکہ اس میں استعانت بھی ہے، مدد چاہتے ہیں، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے دیا، میری اعانت اس کو حاصل ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ کل کی کل یہ تین آیات میرے بندے کے لیے ہیں۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، ہدایت اس کی ضرورت ہے، اس کی اس نے درخواست کی ہے، منعم علیہم میں شامل ہونے کی اس کی خواہش ہے، مغضوب علیہم سے بچنے کا اس کا ارادہ ہے،
मुअल्लिन के जुमरे में वो शामिल नहीं होना चाहता। ये सब मेरे बंदे की एहतियाज है और मैंने दिया अपने बंदे को, मुझसे मांगा, ग्रांट ये अल्लाह की तरफ से अता हो गया। वले अब्दी मां। तो ये रिवायत है मुस्लिम शरीफ की और हजरत अबू हुरैरा इसके रावी। अब है आज का हमारा मौजू, छठा उन्वान है और ये उसके बुनियादी मबाहिस में से आखिरी लेकिन अहम तरीन मौजू। इस सूरह मुबारक का जो असल मजमून है वो क्या है, और इसके लिए असल में ज़हन में ये रखिए कि ये मुअय्यन किया जाए कि ये किस लेवल पर बात कर रही है और कुरान हकीम का असल मुखातब कौन। वैसे तो हम कहेंगे ये हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई बनकर आई है ये कुरान मजीद, ये किताब अल्लाह का। लेकिन ये है कि हर किताब अपना एक मुअय्यन करती है कि असल उसका हदफ कौन, असल मुखातब कौन, असल गुफ्तगू किससे हो रही है। असल में इसी को जब हम मुअय्यन करेंगे तो ये बात सामने आएगी कि हिकमत कुरानी की असास क्या है, कुरान मजीद की हिकमत का नुक्ता आगाज क्या है। और इसी से ये बात जो है वाज़ेह होगी जो कल हमने नामों के ज़िमन में ये बात समझी और मालूम की कि इसे असासुल कुरान भी कहा गया, उम्मुल कुरान भी कहा गया। कुरान की जड़ है, कुरान की बुनियाद है, कुरान की असास है। इस एतबार तो इसका ताय्युन होगा और इस बात की निशानदेही होगी इससे कि हम मुअय्यन करें कि कुरान का असल मुखातब है। बाकी लोग तबान मुखातब हो जाएगा, असलन मुखातब तबान। ये दो अल्फाज ध्यान में रख लीजिए। तो मैं वो चंद अल्फाज में पहले मुअय्यन कर दूं। कुरान के असल मुखातब वो सलीमुल फितरत और सलीमुल अक्ल इंसान है जो हकीकत का इजमाली इदराक अज़्ज़ुब कर लेते लेकिन फिर अमली हिदायत के तालिब। अब यहाँ हिदायत को दो हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। एक नजरी हिदायत, आप कह सकते हैं समझाने के लिए फलसफियाना हिदायत, ये कायनात क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये खुद ब खुद बनी है या किसी ने बनाई है, जो कुछ ज़वाहिर और मज़ाहिर हैं बस यही कुछ है, या इन मज़ाहिर के पीछे कोई और हकीकत कुबरा है जो छुपी हुई है। फिर ये कि हमारी जिंदगी की हकीकत क्या है, खैर और शर कोई मुस्तकिल चीजें हैं या सिर्फ ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो वाली बात है, नथिंग इज गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो, या ये कि वाकईतन खैर और शर मुस्तकिल कोई अक़दार है। फिर अगर अक़दार है खैर और शर तो फिर उनका नतीजा कोई निकलेगा, कहाँ निकलेगा। इस दुनिया में तो बज़ाहिर उल्टे नतीजे भी निकलते नजर आते हैं। खैर का नतीजा लाज़िमन खैर निकलता शाज़ ही नजर आता है, बल्कि ये कि लेने के देने पड़ जाते हैं। आप भलाई कीजिए तो जरूरी नहीं कि आपके साथ भलाई है, आपके साथ हो सकता है कि बुराई है, बल्कि ये कि दुनिया ताम जो मुसादा वो तो नहीं कि गंदुम गंदुम बे रोयत जौ से जौ वाला मतलब। इस एतबार से हकीकत है ये जो ईमान का असल इस पर के 5 मैंने लेक्चर किए थे इसी साल हकीकत ईमान के उन्वान से। तो ये है असल में वो हिदायत नजर। कुरान मजीद का मौक़िफ़ ये है कि ये हिदायत नजरी या हिदायत फिक्री या ये इल्म हकीकत फितरत इंसानी में वज़ीयत शुदा मौजूद है। इसके लिए इंसान खारिज से किसी मदद का मोहताज नहीं। ये बात जरा नोट कर लीजिए, मैं बहुत जोर देता हूं। ये हिदायत फितरत में है, वज़ीयत शुदा। इंसान को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, ये हिदायत देकर भेजा, ये उसकी फितरत में है। और उसको सही मुअय्यन कीजिए तो रूह इंसानी में ये जुमला हक़ाइक़ मौजूद है, ये पूरी मारिफत, ये पूरा फहम, ये पूरा इल्म मौजूद है। अलबत्ता फिर उसकी एक्सफोलिएशन होती है और एक्सफोलिएशन होगी कि सहीउल फितरत या सलीमुल फितरत इंसान अगर साथ ही सहीउल अक्ल भी हो और सलीमुल अक्ल भी हो, तो जब वो गौर व फिक्र के बराही तय करता है तो इन हक़ाइक़ तक खुद उसकी रसाई होती। ये है दर हकीकत वो बात जिसको मैं जरा थोड़ा सा मज़ीद वज़ाहत के साथ समझाना चाहूंगा। मैंने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, फितरत और अक्ल, और फिर 2 ही अल्फाज मज़ीद, सहीउल फितरत, सहीउल अक्ल, या सलीमुल फितरत, सलीमुल अक्ल। सलीम का लफ्ज़ भी अरबी ज़बान में आता है सलामती, सालिम, कोई चीज सालिम है, टूटी नहीं है और सही है। सलीम इसको भी कहते हैं कि कोई उस पर हमला आवर न हो गया, कोई और शय उसके ऊपर गालिब न हो गई, महफूज हो। तो फितरत अपनी असलियत पर अगर महफूज है, बरकरार है, सलीम है, सही। और अक्ल अगर उस पर कोई हिजाबात तारी नहीं हो गए, अगर उस पर ख्वाहिशात शहवात के पर्दे नहीं पड़ गए, अगर उस पर असबियत की पट्टियां नहीं बन गई, तो वो अक्ल जो है वो अक्ल है अक्ल सलीम और अक्ल सलीम। इन दोनों के इम्तिजाज से, और इसके लिए नोट कर लीजिए, फितरत के लिए कुरान मजीद में अल्फाज आए हैं। सूरह रूम की आयत नंबर 30 है, फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। इसको फितरतुल्लाह कहा था, अल्लाह की फितरत, इसी पर अल्लाह ने इंसानों को बनाया।
اور انسانوں کو بنانے سے مراد کیا ہے؟ ارواح انسانیہ جو ہے در حقیقت وہ فطرت اللہ کو، یہ اجساد جو ہے یہ حیوانات کے عالم میں سے ہے، اور ان کے تقاضے تو وہی ہے جو حیوانات کے، وہی حیوانی جبلت ہے، وہی حیوانی داعیات ہیں، وہی اینیمل انسٹنکٹس ہیں۔ لیکن ارواح انسانیہ جو ہے ان کا تعلق اس عالم سفلی سے، عالم خاکی سے نہیں ہے، بلکہ اس عالم علوی سے، اور وہ ہے اصل میں روح، یہ سلون کان روح قل روح من امر ربی، اور وہ ہے فطرت اللہ۔ اسی طرح حدیث میں بھی لفظ آیا ہے، حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ نسل انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت ہے۔ اب اگر یہ فطرت سالم رہے، سلیم رہے، تو وہ مسلمان ہی ہوگا، مومن ہی ہوگا، لیکن یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا مجوسی یا نصرانی بنا دیں، یعنی یہ اضافی اثرات ہیں، یہ پردے پڑتے ہیں ماحول کے، تعلیم کے، اس کی وجہ سے کوئی شخص یہودی بن گیا، کوئی ہندو بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا، لیکن پیدائشی طور پر ہر بچہ فطرت اسلام، فطرت سلیم لے کر آتا ہے۔ اسی کے لیے قرآن مجید میں لفظ قلب الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کی طرف بڑھتا ہے، متوجہ ہوتا ہے قلب سلیم۔ اور سورہ صافات کی آیت نمبر 84 میں فرمایا حضرت ابراہیم کے بارے میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی طرف پہنچے۔ یہ میں نے قرآن مجید سے 3 شواہد، ایک تو یہ کہ فطرت اللہ، قلب سلیم، اور حدیث سے کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ ہے در حقیقت فطرت صحیح، فطرت سلیم۔ عقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شے انسان کو دی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس عقل کے بارے میں اگرچہ ہمارے ہاں بہت سی جو ہے صوفی مزاج بزرگ جو ہیں اس کی نفی کرنے پر جب آتے ہیں تو انتہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہر طرف جو ہے آپ کو نظر آئے گا ایکسٹریمزم، لیکن بڑی اس کے اندر جو معتدل اور درمیانی بات ہے وہ یہ ہے کہ عقل بہت بڑی ہے، لیکن محض عقل جو ہے انسان کو کفایت نہیں کرتی۔ کہاں کفایت نہیں کرتی وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ کہ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان کو، انسان کی رہنمائی کرتی ہی نہیں، یقیناً انسان کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن اس کی کچھ لمیٹیشن، اس کی کچھ حدود، ان حدود کے آگے وہ نہیں بڑھ پاتا۔ لیکن وہ جو لمیٹیشن وہ بہت عظیم ہے، ان کی حد تک بھی عقل جو ہے انسان کی، جیسے کہ وہ اقبال کا مصرع مجھے یاد آیا، غالب کے بارے میں کہا ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی کا، تو عقل انسانی کی رسائی بشرطے کہ اس پر خواہشات، شہوات، جذبات اور تعصبات کے پردے نہ پڑے۔ تعصب ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، کسی کی بات کسی صورت ماننی ہی نہیں ہے، ہر صورت میں اس کی تو مخالفت کرنی ہی ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، شقاق اسے کہا گیا، انما ہم فی شقاق ضدم ضدہ، دوسری بات تو اس کی فیکلٹی جو ہے ریزننگ کی وہ کلاؤڈ ہو جائے گی، اس کے اوپر غبار آ جائے گا، وہ صحیح رخ پر رہنمائی نہیں کرے گی۔ لیکن اگر شہوات و جذبات و خواہشات و تعصبات سے آزاد تو عقل انسان کو بہت دور تک ہے۔ اب آپ لوگ کیجئے کہ فطرت سلیم کے یا فطرت سلیمہ کے مظاہر کیا، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات خاصی تفصیل کے ساتھ اڈریس کر دوں، اس لیے کہ ہمارے درس قرآن میں پھر یہ نظام بار بار آئیں گے، صرف حوالہ کافی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے 2 مظہر، فطرت اگر سلامتی پر، صحت پر برقرار، یا اگر کہا جائے اگر وہ پرورٹ نہیں ہے، اس کے اندر فساد پیدا نہیں ہوا، صحیح ہے، سلیم، تو 2 چیزیں ہوں گی موجود، ایک ہے جذبہ شکر اور جذبہ رحم۔ یہ در حقیقت ایک ہی کیفیت کے 2 رخ۔ شکر کیا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، آپ کی کوئی ضرورت پوری کرے، آپ کی تکلیف میں آپ کی کوئی مدد کرے، تو ایک خاص رد عمل طبیعت کے اندر ابھرنا چاہیے جسے ہم تشکر کرتے ہیں، احسان مندی کے جذبات قلب میں ابھرتے۔ اگر نہیں ابھرتے، بے حس ہو گیا، منعم اور محسن کے لیے یہ جذبات تشکر اس کی فطرت سے، اس کے قلب کی گہرائیوں سے یہ چشمہ نہیں ابلتا، تو معلومات ہوتا خود فطرت پرور۔ اسی کا دوسرا رخ ہے رحم، دوسرے کو تکلیف میں دیتے، دوسرے کو احتیاج کی کیفیت میں۔ شکر ہوتا ہے جب آپ کی تکلیف میں کسی نے آپ کی مدد کی، آپ کی کوئی احتیاج کسی نے پوری کی، آپ کو کوئی انعام دیا، آپ پر کوئی احسان فرمایا، تو اس کے جذبے، اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں شکر کرنا۔ لیکن آپ نے کسی کو دیکھا تکلیف میں، احتیاج، مصیبت میں، اور آپ اگر اس کی صلاحیت رکھتے ہو، وسعت رکھتے ہو کہ اس کی مدد کر سکے، تو اب آپ اس کی طرف متوجہ تھے مدد کرنے کے لیے، جذبہ آپ کے، یہ رحم۔ یہ 2 جذبات در حقیقت ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں،
اور یہ فطرت کی صحت و سلامتی کی شرط اول، یہ ہے تو فطرت صحیح ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو فطرت مر چکی، فطرت پرورٹ، اس میں فساد۔ دوسری شے لازمی ہے اخلاقی حس، نیکی اور بدی کا امتیاز اور شعور، یہ نیکی ہے، یہ بدی، یہ خیر ہے، یہ شر۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ نفس انسانی میں ودیت شدہ چیز، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان محتاج نہیں کہ اسے بتایا جائے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے۔ انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے کہ وعدہ پورا کرنا، وفا کرنا یہ خیر ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ ہے۔ انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں، انسان جانتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ خیر ہے، اور اگر ان کے ساتھ انسان اس کے برعکس روش اختیار کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، یہ شر۔ یہ چیزیں انگرین ہیں ہیومن نیچر میں، ودیت شدہ۔ تو خیر و شر کا امتیاز اور شعور، اور اس پر اضافہ کیجیے خیر کی طرف، نیکی کی طرف رغبت، اور شر سے اور بدی سے کچھ نفرت۔ چاہے کوئی دوسرے عوامل انسان پر اتنے اثر انداز ہو جائیں کہ آدمی کو برا کام کرتا ہے، کچھ ریشنلائز کر رہا ہے، کچھ اپنے لیے بہانے اس نے تلاش لیے ہیں، کچھ مجبوری کا اس کے پاس کوئی عذر ہے کر رہا ہے، لیکن اس کی فطرت پھر بھی عبادت ہے، اندر سے اسے اس کا ضمیر جو ہے وہ ملامت کر رہا ہے، تو معلوم ہوگا کہ فطرت صحیح سلیم۔ یہ دو ہیں مظاہر فطرت کے صحیح ہونے کے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے لفظ ہے المتقین۔ اب میں آپ کو صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، در حقیقت بہت اہم نقطہ ہے جو حل ہو گیا ہے، جو سورہ بقرہ کے شروع میں آئے گی آیت ہدی للمتقین۔ یہ قرآن در حقیقت اصل میں انہیں خطاب کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اس کی گفتگو ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، ایسے لوگوں کو یہ راستہ دکھائے گا جن کی فطرت جو ہے وہ اپنی سلامتی پر برقرار ہے، جن میں جذبہ شکر بھی ہے، جذبہ رحم بھی ہے، جن میں نیکی اور بدی کا کم سے کم امتیاز اور اس کا شعور موجود ہے، نیکی کی طرف ایک رغبت اور بدی سے ایک گناہ نفرت۔ یہ المتقین، عقل سے کام لینے والے، جو میں نے عرض کیا، جن کی عقلوں پر پردے نہ پڑے ہوں، نہ خواہشات کے، نہ شہوات کے، نہ جذبات کے، نہ تعصبات کے، ان کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب، ہوش باشعور۔ الباب جمع ہے لب کی، اور لب کہتے ہیں کسی شے کا خلاصہ، اس کی اصل حقیقت۔ لب لباب یہ ہم بھی کہتے ہیں، بھائی پوری بحث کا لب لباب یہ، پوری بات کا لب لباب یہ۔ تو انسان حیوان عقلی ہے، عقل اس کی لب ہے، اور یہ اولو الالباب وہ ہیں جو عقل ہے۔ اسی کو قرآن کہیں کہتا ہے الذین یعقلون، وہ لوگ کہ جو عقل ہے۔ چنانچہ وہ آیات ذہن میں آ گئی ہوں گی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یعقلون، وہ لوگ لآیات لأولی الالباب، یہ سورہ آل عمران میں ہے، اور یہ آیت بڑی طویل آئی ہے سورہ بقرہ میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور بہت سے مظاہر جو ہیں، مظاہر قدرت، ان کا ذکر کر کے فرمایا لآیات لقوم یعقلون۔ تو اولو الالباب اور قوم یعقلون، اور انہی کو الذین یفقہون، وہ لوگ کے جو تفقہ سے بہرہ ورد، غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو سلیم ان دونوں کا جب امتزاج ہو تو اس کا ایک نتیجہ ہے۔ پہلی حقیقت انسان کے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ جو کچھ دنیا اور کائنات میرے سامنے پھیلی ہوئی ہے، اس کے بہت سے مظاہر ہیں، اپیئرنس، لیکن اس اپیئرنس کے پردے میں ریئلٹی کچھ اور، کوئی وحدت ہے، یہ کثرت نظر آ رہی ہے مظاہر میں، کوئی وحدت ہے، کوئی حقیقت واحدہ ہے جو اس کثرت میں مستور چھپی ہوئی، جیسے کہ اصغر گونڈوی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ردائے لالا و گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم، یہ تمام کائنات جو ہے یہ مظاہر ہے، یہ آیات، یہ نشانیاں ہیں، کوئی اور ہستی ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، کوئی اور چھپا۔ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ جو عقل، صحیح عقل سے جب سلیم الفطرت انسان کام لیتا ہے تو اس پر منتشر ہے۔ اسی کے سلسلے میں کنفیوشس کا یہ قول نقل کر لیجیے اور یہ نوٹ کر لیجیے کہ there is nothing more certain, nothing more real than what cannot be seen, and there is nothing more certain than what cannot be heard. ان آنکھوں سے دیکھی جانے والی حقیقت اور ان کانوں سے سنی جانے والی باتوں سے کہیں زیادہ یقینی چیزیں وہ ہیں اور حقیقی چیزیں وہ ہیں جو نہ ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی نہ ان کانوں سے سنی۔ حقیقت جو ہے وہ ہمارے حواس کی سرحدوں سے کہیں دور ہے، کہیں ماورا ہے۔ پھر یہ کہ جذبہ تشکر انسان کا، اب میری زندگی ہے، میری احتیاجات ہیں، میری ضرورتیں ہیں،
یہ बहम पहुंच गई है, मेरे वालिदैन है, मेरी माँ की ममता, मेरे वालिद की मोहब्बत, मेरे भाइयों बहनों की अखुवत, उनकी मोहब्बत, फिर मेरी कौम तो मेरे लिए एक हिफाजत का हिसार है, मेरा कबीला है, फिर ये तमाम अर्ज़ो तमाम, ये सूरज और चांद और ये हवाएं और पानी, मेरी जरूरत की चीजें, इनसे बहम पहुंच गई है। लेकिन ये कि असल रब कोई और, जिसके कब्जा कुदरत में ये सारा कारखाना है, ये अक्ल की दूसरी छलांग। यकीनन इन चीजों से ये सब कुछ हो रहा है। फसलें पकती है सूरज से, हवाएं चलती हैं तो बादल आते हैं, बारिश बरसती है, ये सारी चीजें हैं। लिहाजा जो मेरी जरूरियात फराहम हो रही है वो सिलसिला असबाब का तवील एक है, एक कड़ियों पर मुश्तमिल एक सिलसिला है। लेकिन ये कि मुसब्बिबुल असबाब एक, इसलिए कि इसमें जो हम आहंगी, ये कोई बड़ा ही सेंट्रली कंट्रोल्ड सिस्टम, ये बाहमी तवाफुक इसके बगैर नहीं हो सकता। ये जिस तरीके से तमाम अनासिर कुदरत मिलजुल कर इन नताइज को पैदा करें, वो आफत है इनके मामले। तो कोई एक ही है जो मावरा है, इन सब से बुलंद, इन सब के पीछे, वो है असल रब। उसको पहचानना ये गोया के अक्ल इंसानी की पहली याद, ये है तौहीद। मैं इसके बाद तस्करा करूंगा कि ऐसे लोगों के लिए एक निहायत मुकम्मल मिसाल जो कुरान में दी वो हजरत लुकमान अज़ान सही है, जज्बे तशक्कुर मौजूद है। तो अब मुनिम की तलाश ये अक्ल का काम है। मेरा मुनिम हकीकी है कौन, मेरी जरूरियात का पूरा करने वाला हकीकी है कौन, मेरी एहतियाजात जो पूरी हो रही है वो अगरचे बड़ा तवील सिलसिला है मादियात का, लेकिन ये कि इन सब की पुष्टि है और अक्ल ये तस्लीम करती है कि कोई एक वो है मुनिम हकीकी, वो है असल सब। अब दूसरा जज्बा नोट कीजिए, नेकी और बदी। फितरत की सेहत का सबूत कि नेकी और बदी का शऊर और इम्तियाज बरकरार, अगर ये है तो अगला सवाल पैदा होता है कि फिर उसका बदला, नेकी का नतीजा, बदी का नतीजा, गंदुमस गंदुम बे रोयत, जौ से जौ। अक्ल ये चाहती है कि नेकी का बदला अच्छा हो, बदी का बुरा हो, नेकी पर अजर मिले, बदी पर सजा मिले। मुशाहिदा ये है कि यहाँ उल्टी गंगा बह रही, दुनिया में तो इसके बरक्स है। एक उसूल आदमी अपना तय कर ले, जिंदगी अजीरन हो जाएगी। उस उसूल को अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो हर कदम पर मुश्किल होगी, और कोई स्क्रूपल्स न हो, कोई उसूल न हो, तो आपके लिए हर रास्ता खुला है, बाई हुक और बाई क्रोक, इधर से इधर से चाहिए निकल जाए। सीधी उंगलियों निकल रहा है भी तो निकाल लीजिए, वरना टेढ़ी उंगलियां कर लीजिए। मालूम ये हुआ कि अगर नेकी है और वो हकीकतन नेकी है, वाकईतन कोई एक कद्र है, वो सिर्फ हमारा खराब नहीं है, हमारा सोचना ही नहीं है, बल्कि वाकया। और अगर बदी है और वाकईतन है और हकीकतन है, और अक्ल ये चाहती है कि नेकी का बदला भला, अजर सवाब, और बदी का बदला बुरा, सजा, अजाब, लेकिन दुनिया में मुशाहिदा उसके बरक्स हो रहा, या ये कि कम से कम वो जो सही नतीजा निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा। ये है वो शय कि जो अब इस साहिब अक्ल और साहिब सलीमुल फितरत इंसान को यहां तक पहुंचाएगा कि ये आलम नाफिस, हयात दुनियावी नाफिस, एक और आलम, एक और जिंदगी लाजिम है कि हो, जिसमें मजाजात का कानून पूरे तौर पर बरूएकार, बदला मिले, भलाई का भला बदला मिले और बुराई की बुरी सजा मिले, भरपूर। उसके अपने नवाबीस होंगे, उसके अपने कवानीन होंगे, जिनमें के भलाई का बदला भी पूरा जाहिर हो सके और बुराई की सजा भी पूरी मिले। इसलिए कि इस दुनिया में तो हम देखते हैं कि हिटलर जैसे लोग, चंगेज खान जैसे लोग लाखों करोड़ों इंसानों की हलाकत का जो सबब बन गए, उन्हें क्या सजा दी जा सकती? वो तो हिटलर ने एक अपनी उंगली की जरा सी हरकत से ट्रिगर दबाया, खत्म हो गया, सजा क्या मिली? उसका तो अगर स्कैल्पल लेकर और फॉर्सेस लेकर एक एक रेशा अलहदा किया जाता उसके वजूद का, तब भी उसके जराइम की सजा तो उसे ना मिलती। तो कोई और आलम होना चाहिए कि इसमें भरपूर समझ। और जैसे कि मैं अब तोरफुल अशियाओ बेअस्दादिहा के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो खैर दुनिया में फैला और फैल रहा है और ता क़यामत फैलेगा, उसका बदला आपको कैसे दिया जा सकता? कोई आलम ऐसा हो जिसकी अपनी डायमेंशन अलहदा ही हो, जो गैर महदूद अबदी, वही वो बदला जो है जाहिर हो सकता है। इससे ये दूसरी हकीकत जो है, एक दूसरा आलम, एक दूसरी जिंदगी, कानून मजाजात, जिसके अंदर पूरा। मैं रास्ते से गुजर रहा था, दिल भारी था, कदम बोझिल थे और जिंदगी जैसे हर तरफ से बंद होती जा रही थी। तभी अचानक मेरी नजर एक नेक अल्लाह वाली बुजुर्ग औरत पर पड़ी। उनके चेहरे पर सुकून था, आंखों में रहमत थी। उन्होंने मुझे देखा और पुकारा, बेटा तू परेशान लग रहा है, क्या मसला है तेरा?
میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا اماں جی میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، قرضہ ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ 232 انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، پیار سے کہا بیٹا آج تجھے میں ایسے 2 کلمات بتاؤں گی جو اللہ کو راجیہ کرنے والے ہیں، اگر تو نے یقین کے ساتھ انہیں پڑھ لیا تو تیری تقدیر بدل جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا پہلا الف لام میم اور اس کے ساتھ ایک خفیہ جملہ شامل کرنا، بس 11 بار پڑھ لینا، اگر 11 منٹ کے اندر اللہ کی مدد تیرے گھر اور تیری زندگی میں نہ آئے تو پھر آ کر مجھے کہہ دینا۔ میرے دوستو وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، لوگ کہتے تھے جسے بھی وہ وظیفہ دیتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور یقین مانیے میں نے اس سے یہ عمل مانگا بھی نہیں تھا، میں تو بس اپنے راستے جا رہا تھا، مگر اللہ کو شاید میری حالت پر رحم آ گیا اور اسی کے ذریعے یہ خزانہ مجھے مل گیا۔ میں نے اسی وقت اپنا مسئلہ اسے بتایا، اس نے کہا بیٹا مسئلہ کوئی بھی ہو یہ عمل اثر ضرور کرے گا۔ اور دوستو پہلے ہی دن اس عمل نے ایسا اثر دکھایا کہ لگ بھگ 60 شونیہ کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن بات یہی ختم۔ اسی شام میں نے اس عمل کو دوبارہ پڑھا اور یقین کرے لگ بھگ 5 لاکھ کا ایسا غیبی انتظام ہوا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ میرے دوستو میں نے یہ عمل اپنے تک نہیں رکھا، میں نے ہر اس غریب بیمار لاچار انسان کو بتایا جو میرے پاس آیا، چاہے وہ واٹس ایپ پر میسج ہو یا سامنے آ کر روتا ہوا انسان۔ میں نے کہا میں یہ نعمت چھپاؤں گا نہیں، پچھلے 7 مہینوں سے میں روز یہ عمل پڑھ رہا ہوں اور ہر دن اللہ کی مدد اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں، اور یقین کریں یہ عمل ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دیتا ہے، یہ عمل فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے الف لام میم کا وہ خفیہ عمل، وہ خفیہ تسبیح، وہ راج پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کہیں گے اے مولوی اللہ تیرا بھلا کرے، ہم تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، مگر اس عمل نے ہمیں ایک ہی دن میں فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ کل ہی میں نے لگ بھگ 7-8 بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل بتایا جو روتے ہوئے آئے تھے، اور دوستوں کوئی 15 منٹ میں، کوئی 1 گھنٹے میں، کوئی 1.5 گھنٹے میں اللہ کی غیبی مدد سے ان کی زندگی بدل گئی۔ ایک بہن دوپہر قریب 2:30 بجے روتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی گھر میں فاقے ہیں، بیماریاں ہیں، شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، قرضہ ہے، کرائے کا مکان ہے۔ اس نے ایک ساتھ 5 بڑے مسئلے بتائے۔ میں نے اس سے کہا اگر تو شام سے پہلے 11 بار یہ عمل پڑھ لے تو اللہ تیری مدد کرے گا۔ مجھے یقین تھا یہ عمل جلدی اثر کرتا ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ دوستو اس کا شوہر جو اسے چھوڑ گیا تھا واپس آ گیا، قرض معاف ہو گیا، اسے اپنا گھر مل گیا، اور وہ خود کہنے لگی میں شام سے پہلے 15 لاکھ نقد اور اپنے گھر کی مالک بن گئی۔ میرے دوستو یہ کوئی کہانی نہیں، ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ عمل 100% اثر والا بتایا جاتا ہے، لیکن اصل چیز ہے آپ کا یقین۔ اگر تم غفلت میں اس موقع کو کھو دو گے تو یہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اگر تم اپنی پریشانی، بیماری، قرضہ یا تنگی سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھو۔ یہ عمل بہت آسان ہے، صرف 2 چیزیں پڑھنی ہے اسی ترتیب سے جیسے بتایا گیا ہے۔ الف لام میم تم نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن آج اسے سمجھ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس تنہائی میں بیٹھو، درود شریف پڑھو، پھر الف لام میم اور دوسرا وظیفہ 11 بار پڑھو، اور آخر میں دعا مانگو۔ یاد رکھو اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دل میں یقین رکھو اور دعا کے ساتھ پڑھو، یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ عمل پڑھیں، اور آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے۔ اب الف لام میم کو کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے اسے توجہ سے سمجھ لی۔ میرے دوستو الف لام میم کے بارے میں قرآن کی روشنی میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اس کا اصلی مطلب
صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام، تابعین اور جمہور مفسرین نے اسے حروف مقطعات بتایا ہے، یعنی ایسے حروف جن کا اصل راج اللہ کے علم میں ہے۔ الف لام میم صرف 3 حروف نہیں بلکہ ایک عظیم راج ہے۔ جب مومن انہیں پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اصل مطلب اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ اپنے رب کے علم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہی عام عربی حروف ہیں، لیکن انہی سے اللہ نے ایسا عظیم قرآن نازل فرمایا جس کا مقابلہ کوئی انسان نہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ الف لام میم پڑھے تو دل میں یہ احساس تازہ کرے کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ الف لام میم اللہ کے کلام کا عظیم راج ہے، یہ ہمیں اپنے رب کے علم اور عظمت کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے کہ بندہ ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، چاہے اس کی مکمل حقیقت اس کی سمجھ سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اس کے ظاہری و باطنی نور سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کے سامنے میرے دوستوں پہلے وظیفے کی تعداد، ترتیب اور وہ خفیہ طریقہ بیان کروں گا، پھر دوسرا وظیفہ بھی اسی کے ساتھ آپ کو پڑھنے کے لیے دوں گا۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ایک کے بعد ایک اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی ایک کریم رؤوف اور رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن، بھائی، کوئی دکھیارا، کوئی پریشان، کوئی بے روزگار، کوئی بے اولاد درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بھی اس عمل کو کسی حال میں نہ چھوڑ، ہر حال میں اسے ضرور پڑھے۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غریبی اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے، 1 گھنٹے کے چیلنج کے ساتھ اثر کرنے والا عمل ہے۔ اگر درود شریف نہ بھی آئے تو بس تنہائی میں بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، دن کی کوئی پابندی نہیں، صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، شام پڑھے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں، گھر میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، بس ایک بار یہ عمل پڑھ ڈالیں اور 1 گھنٹے میں معجزہ دیکھیں، پھر 2-4 گھنٹے بعد ایک بار یہ عمل دوبارہ کریں، پھر معجزہ دیکھیں، جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے معجزات دیکھتے جائیں گے۔ دیکھیے، میں کوئی جھوٹے وعدے یا کہانیاں نہیں سنا رہا، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور غیبی خزانوں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک نیک عورت کا بتایا ہوا عمل ہے اور میرا یقین ہے کہ آپ نے ایسا عمل پہلے کبھی نہیں کیا ہو۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر حال میں ایک جیسا نتیجہ ملے گا، لیکن سچے دل اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ایک گزارش ہے، اسے نیک نیت سے اپنے ضرورت مند بھائی بہنوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو دعائیں ملیں۔ اب طریقہ بہت آسان ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن اور وقت پہلے درود شریف پڑھے، پھر بسم اللہ کہہ کر عمل شروع کرے اور سب سے پہلے الف سے آغاز کرے۔ لام میم کو 11 بار کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، اب اس بات کو غور سے سمجھ لیجئے۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، اس انداز سے تو آپ بہت بار پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج آپ کو الف لام میم کو اس اللہ والی نیک عورت کی بتائی ہوئی خاص ترتیب سے پڑھنا ہے جو 100% اثر رکھتی ہے۔
اب پہلے وظیفے کی پوری تفصیل، ترتیب اور تعداد سمجھ لی۔ دیکھیے، الف لام میم قرآن ایک کریم کے وہ مبارک حروف ہیں جنہیں پڑھتے ہی دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ الف لام میم کا حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہی عقیدہ جمہور مفسرین کا ہے۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا قطعی اور یقینی مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اسی لیے ہر مومن ادب سے یہی کہتا ہے کہ الف لام میم کا اصل مطلب اللہ ہی بہتر جانتا۔ جب آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو گویا آپ یہ اظہار کرتے ہیں، اے میرے رب، میں تیرے علم پر ایمان لایا ہوں، چاہے میں اس راج کو پوری طرح نہ سمجھ سکوں۔ یہ حروف ہمیں سکھاتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے علم کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ اہل علم نے فرمایا کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جو قرآن کے عظیم راجوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مکمل مطلب بیان کرنا درست نہیں، بلکہ یہی کہنا صحیح ہے کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتے۔ جب بھی آپ الف لام میم پڑھیں، دل میں یہ احساس تازہ کریں، الف لام میم ایک ایسا راج جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ الف لام میم اللہ کے علم کی عظمت، الف لام میم بندے کی عاجزی، الف لام میم رب کے ہر حکم پر ایمان۔ میرے دوستو، اس عمل میں الف لام میم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سکون سے الف لام میم 11 بار پڑھیں، نہ کم نہ زیادہ۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ایک خاص جملہ 11 بار پڑھنا ہے جسے اس عمل کا اصلی خزانہ بتایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے یقین کے ساتھ پڑھنے سے اللہ کے فضل سے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے بھی اس عمل کو آزمایا ہے اور محسوس کیا کہ سچے دل اور بھروسے کے ساتھ پڑھا جائے تو انسان کو سکون ملتا ہے۔ اے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، قرض، بیماری، غریبی یا کوئی اور مسئلہ، تو اللہ پر کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، دل میں شک نہ رکھیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ طریقہ آسان ہے، تنہائی میں بیٹھیں، درود شریف پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر الف لام میم 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ بھی 11 بار پڑھیں۔ اب اس طاقتور نام کو جان لیں، یہ اللہ کا ایسا نام ہے جو اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے غیبی خزانے عطا کرنے والا، مشکلات دور کرنے والا، پریشانیاں اور بیماریاں ختم کرنے والا۔ اب جیسے ہی الف لام میم 11 بار پڑھ لے، ترنت اس نام کو بھی 11 بار پڑھے، یا حلال مشکلات یا حلال مشکلات، آخر میں درود شریف پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ وہ ملے گا جو پوری زندگی میں نہ ملا ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سورہ ملک بڑی، جیسے سورہ قاف وہاں تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک بہت جامع، اس کی تاثیر اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی۔ آپ کی یہ معمولات میں سے تھا، رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے اور اس کی آپ نے تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، راج اس کا ہے۔ یہ ہے دین کا سیاسی پہلو، پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے۔ دنیا میں بغاوت ہے، کیوں ہے؟ وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا چاہتا بس، ورنہ سورج، چاند، گیلیکسی، پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے، تابع ہے۔ ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ میں تنگ آ جاتا ہوں، 2 دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جب تک کہ وقت لگتا ہے قینچی لے کر بیٹھتا ہوں۔ اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے، میرا جسم ہے، میرا تو اختیار نہیں، تو آئیں گے۔ تو ہمارا جسم بھی جہاں تک اس کی فزیولوجی کا تعلق ہے، اس کی اناٹومی کا تعلق ہے، یہ سارا اللہ کے قانون کے تابع، میرے تابع تو نہیں۔ میں چاہوں میرا دل ذرا رک جائے، جب چاہوں میں اس کو سٹارٹ کر دوں، یہ تو نہیں ہوگا۔ جب بند ہوگا بند ہو جائے گا، میرے اختیار میں نہیں تھی۔ لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی بیویوں کی مانیں گے، اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، چاکری کریں گے، ان کی ملازمت کریں گے، ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے، دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں، ہماری عیش ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اصل میں امتحان، ورنہ بادشاہی یہاں بھی اسی کی، یہ صرف ہلدی کی گانٹھ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ میری مرضی، میرا خیال، میرا نظریہ یہ ہے۔
اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقتکم المثلی، ہمارے جو کلچر ہے، مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب دیکھیے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے، جس کو کہ عمر نے، جو کہ بہت بڑا شاعر ہے، اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے حیات ثم موت ثم بعث حدیث و خرافات یا ام عمری۔ یہ کیا ہے؟ زندگی پھر موت پھر زندگی، سب حدیث و خرافات معاذ اللہ۔ ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ وقفے کیوں ڈالے؟ یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا علیحدہ؟ 30 40 50 60 سال یہ دنیا کی زندگی، پھر موت کا وقفہ۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ کیوں؟ اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں، قدرنا بینکم الموت، تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈالا۔ کیوں ڈالا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو چند علیحدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو، امتحان، تمہیں جانچا جائے۔ وہ 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی اسکولوں میں، اب یہ 30 برس کا سمجھ، اور واقعی 30 برس ہی ہوتے ہیں آج۔ پہلی زندگی کے 20 25 برس ویسے گزر گئے، شعور ہی ابھی نہیں ہے، اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آگاہ ڈھیلے پڑ گئے، اور پھر یہ کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، 30 نہیں ہوں گے 40 مل جائیں گے آگے۔ کام تو یہی ہوتا تھا، یہ اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ اب دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر، واقعہ یہ ہے بہت چوٹی کی چیز، بہت عمدہ۔ تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، جیسے سمندر میں ایک بلبلا سا، کتنی زندگی ہوتی ہے بلبلے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی، کبھی زندگی جان سے مترادف ہے، عبارت ہے، کبھی جان سے زندگی ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی، اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دینے سے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر۔ آیات متشابہات میں سے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق، اتنا محکم کام، اتنا محکم۔ کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے؟ کسی نے کہا؟ زوالوجی کی فیلڈ میں یا باٹنی کی فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں، جیولوجی کی فیلڈ میں، ایسٹرونومی کی، کسی نے کہا؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، پھر طرح دوبارہ لوٹا لو اپنی نگاہ، دیکھ لو میدان میں، دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے؟ اس کا خالق، اس کا باری، اس کا مصور، بس یہ نظر نہیں آتا۔ سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا۔ بڑے بڑے صاحب بصیرت اور بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے۔ یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ، سب سے یہی کا بسرا کر رہے ہیں۔ پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کو 2 مرتبہ اور، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا، کوئی دراڑ نہ رہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے، پہلا آسمان، اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجومًا للشیاطین، شیاطین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں، تو ان کو کھدیڑنے کے لیے، ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ میزائلز رکھے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جو لوگ اللہ کا، اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو، ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، اس کا جوش و خروش ہوگا۔
جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے حلم تلاتے وتقول حل من مزید، وہ اور چاہیے. جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر وہ را کر آئے گا، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی، یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ تو ہو رہا ہے. وہم یوزعون، ان کے درجہ بندی کی جائے گی، قوموں کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا. سالہم خزنتھا، تو جو جہنم کے داروغہ ہیں ان سے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا. کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا. فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا. فقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے، یہ تم خامخواہ کہہ رہے ہو کہ تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا تورات. ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے، تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں سے. فاعترفوا بذنبهم، بس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کیا. یہ بہت اہم مقام. اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی بات سنی ہی نہیں، سنی تو انسنی کر دی، اس پر غور نہیں. اس لیے کہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے استعمال کرو. ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی. ہماری ریت ہے، ہماری آباء و اجداد کی رسمیں ہیں، ہماری برادری کے یہ رواج ہیں، ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں، اس جماعت کا یہ چلن ہے، جو بھی ہے اس فرقے میں ہے، اس فرقے کا یہ معاملہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا، نہ غور کرنا، نہ سننا. فاعترفوا بذنبهم، اصل گناہ یہ ہے. فسوقا لاصحاب السعیر، تو اب دفع ہو جائیں گے، دھکارے جائیں گے لوگ کہ جو جہنمی. اس کے برعکس ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر. واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مضمر ہے اور تنہا ہے. الا یعلم من خلق، بڑی اہم آیت ہے. یہ وہ حصے ہیں قرآن کے لیے جن کو اس طریقے سے ازبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں نے اس میں کیا کیا پرزے رکھے تھے، مجھے نہیں معلوم، میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں، مجھے بتا دیا یہ بٹن دبا دیں یہ آن ہو جائے گا. لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھنا. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست، تابع حکم، تمہارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے غریب، جتنا چاہتے اس کو تو رونتے ہو، پامال کرتے ہیں. فمشوا فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین. گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو، اس کے کندھوں کے مابین اتنی جگہ ہے، چل پھر رہے ہیں. جیسے چیونٹی کسی ہاتھی کے کندھوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے. تو یہی حال ہمارا ہے، ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو، اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی برآمد ہو جائے گا. وإلیہ النشور، یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف جاتا ہے یہ اٹھنا. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا؟ بالکل تم نچنت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خسف نہ کر دے، دھسا نہ دے. فاذا ہی تمور، جبکہ وہ لرزے، زلزلہ آئے، شک ہو جائے اور تم چلتے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکڑ تیز آندھی جس میں پتھر چلے آ جو بلٹس کا کام تھا اور میزائلز کا کام تھا. فستعلمون کیف النذیر، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تیرا خبردار کرنا کیسا تھا، کیا نتیجہ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں. صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے کو سکیڑ لیتے. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ، نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان. انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن،
بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آتے ہیں، بہکاوے۔ امن ھذا الذی یرزقکم من ارزق رزقا، پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکتا